کل خدا دی سونا گا جد کرے گا۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آپ جو اس پروگرام کو دیکھ و سن رہے ہیں، میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں نوئنگ جیزس عرفان حق پروگرام میں۔ تو آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور 56۔ We're gonna read Psalm 56۔ اے خدا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے، وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے۔ میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں۔ ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا قہر میں امتوں کو گھرا دے۔ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ خداوند کا کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ یہ جو بھی ہم نے زبور پڑھا ہے یہ داؤد کی دعا ہے۔ یہ خداوند سے دعا کر رہے ہیں جب وہ ساؤل کے خوف سے وہ بھاگ گئے اور وہ فلسطین کے پاس چلے گئے، اور جات کے بادشاہ 21 کے پاس جب وہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو فلسطین ہے وہ ساؤل کے دشمن تھے، تو وہ ایک دشمن کے ہاتھ سے نکلے دوسرے دشمن کے ہاتھ میں چلے گئے۔ تو وہ اس وقت یہ اس زبور میں وہ دعا کر رہے ہیں خداوند کے حضور۔ تو وہ پہلی اور دوسری آیت میں وہ خداوند کے حضور آئے، خداوند سے دعا کر رہے ہیں کہ خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ دشمن چاروں طرف میرے ہیں، انہوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ تو جو خوبصورت بات ہے یہاں داؤد نبی کی کہ وہ جب مشکل میں ہیں تو ان کو خداوند کی یاد آئی کہ خداوند سے میں فریاد کروں اور خداوند میری سنتے ہیں اور سنیں گے۔ اور جیسے کہ اس کی ہم تیسری آیت میں دیکھتے ہیں، جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ تو ان آیتوں میں جو اس کی پہلی تیسری آیت ہے کہ جس وقت مجھے ڈر لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈر گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ارد گرد ہمارے مخالف ہی ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ پر جو خوبصورت بات ہے یہاں کہ داؤد کو خداوند پہ توکل تھا کہ خداوند میرے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ یہاں لکھا ہے چوتھی آیت میں، میرا فخر خدا پر اس کے کلام پر ہے۔ تو ہم تبھی خداوند پر فخر کرتے ہیں جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم خداوند کے کلام کو نہیں پڑھتے تو ہم خداوند کے وعدوں کو، خداوند کی ان عجیب کاموں کو جو خداوند نے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کی، انہیں مصیبتوں سے چھڑایا، تو پھر ہمیں خداوند کا جب کلام پڑھتے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، تو پھر ہم خداوند پہ پوری طرح سے فیتھ رکھتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند نے اگر اس کے ساتھ کلام میں جو لکھا تھا
جب وہ مصیبت میں تھا خداوند نے اس کی ہیلپ کی، تو خداوند میری بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو خداوند پہ ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے، کیونکہ پھر ہم خداوند کو جانتے ہیں، خداوند کی قدرت کو، خداوند کے پیار کو، خداوند کی محبت کو جانتے ہیں کہ خداوند ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہمیں ہماری مشکلوں سے نکالتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے ہماری خلاصی کرتے ہیں۔ تو یہاں تبھی داؤد نبی کہہ رہے کہ میرا فخر خداوند آپ پر ہے، آپ کے کلام پر ہے، کیونکہ میں نے وہاں پڑھا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو انسان ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ تو یہاں وہ کہہ رہے کہ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ لائک ہی از ٹاکنگ ٹو ہمسیلف ٹو رائٹ ناؤ ہیئر، کہ وہ اپنے آپ سے بھی بات کرے کہ اگر خداوند میرا ساتھ ہے، میں نے کلام میں یہ پڑھا ہے کہ خداوند کے یہ وعدے ہیں، خداوند ہم سے پیار کرتے ہیں، تو پھر انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ تو اب اس کی ہم جیسے 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں کہ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں، ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں۔ تو یہ وہ اپنے دشمنوں کے بارے میں بات کریں کہ جو میرے دشمن ہیں وہ سارا دن میرے بارے میں بات کرتے ہیں، منصوبے باندھتے ہیں، ان کے خیال بدی کے ہیں میرے بارے میں۔ اور جیسے کہ اس کی ہم پڑھتے ہیں 6 آیت، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں کیونکہ وہ میری جان کی ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کے دشمن اس کی تاڑ میں ہے کہ کب وہ اس پہ اٹیک کریں، اس پہ حملہ کریں اور داؤد کو جان سے مار دیں۔ تو یہاں وہ دعا کریں کہ خداوند یہ سارے دشمن میرے پیچھے پڑے ہوئے، میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کی ہم جیسے 7ویں آیت کو پڑھیں گے، کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا قہر میں امتوں کو گھرا دے۔ تو وہ یہاں ایکچولی اپنی جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ خداوند کیا یہ جو بدکار ہیں، یہ سب بدی کر کے میرے ساتھ کیا یہ بچ سکتے ہیں؟ تو یہاں وہ خداوند سے سوال کریں کہ خداوند مجھے انصاف چاہیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بدی کریں اور بچ جائیں؟ تو اکثر اوقات ہماری زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں ہرٹ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا، تو ہم پھر کہتے ہیں کہ خداوند میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، تو اس انسان نے مجھے ایسے میرے ساتھ بیہیو کیا، کیا اس نے اچھا کیا ہے؟ کیا اس کو اس کی بدی کا بدلہ نہیں ملے گا؟ تو ہم خداوند سے کوشچن بھی کرتے ہیں، پر جو پیاری بات وہ ہے کہ ہمیں خداوند سے اپنی حفاظت کی تو دعا کرنی چاہیے ضرور، کیونکہ خداوند ہی ہماری حفاظت ہے، وہی ہماری پناہ ہے، پر ہمیں یہ فیصلہ خداوند پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ خداوند انہوں نے یہ میرے سے خلاف بدی کی ہے، تو خداوند ان کو ان کے بدی کے مطابق بدلہ دے، کیونکہ خداوند اگر میرے گناہ ہمارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہماری بدی، تو پھر خداوند دوسرے ہمارے مخالف کی بھی اگر وہ بھی خداوند سے معافی مانگے تو ان کی بھی بدی معاف کی جا سکتی ہے۔ تب ہم اس کی 8 آیت کو پڑھیں گے، تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں خداوند سے، جب وہ دعا کریں وہ ان کے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ اتنی تکلیف میں ہیں۔ تو اکثر اوقات ہماری زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں، ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، تو ہم خداوند کے حضور آتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ہمارے آنسو بھی بہتے ہیں، ہم رو رو کے خداوند کے آگے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ خداوند ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو سب سے پیاری بات ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں اپنی مشکلوں کو لے کے، مصیبتوں کو لے کے، تو ہمیں ایمان ہوتا ہے کہ خداوند ہماری سنیں گے، اور پھر ہم آنسو بہاتے ہیں، وہ ایک اس میں ایک امید ہوتی ہے کہ خداوند لک ایٹ مائی ٹیئرز، میرے آنسوؤں کو دیکھ، یہ میرے آنسو بہ رہے، میں بہت دکھی ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند ہماری دعاؤں کو سننے والے خدا ہیں، تو جہاں وہ ہماری دعاؤں کو بھی سنتے ہیں، وہ ہمارے آنسوؤں کو بھی دیکھتے ہیں، تو خداوند یقیناً پھر ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ پھر ہم ایک انسان ہوتے ہیں، ہم خداوند کو اپنی طرف سے ایک احساس دلا رہے ہوتے ہیں، خداوند لک ایٹ می، آئی ایم ان سو مچ ٹربل، اب میں دیکھو میرے آنسو بہ رہے ہیں، میں اتنی مشکل میں ہوں، خدا میری دعا کو سن، میں پرابلم میں ہوں۔ تو ہم رو رو کے، کیونکہ وہ ایک ہمارے جذبات ہوتے ہیں، اس میں ایک امید ہوتی ہے، خداوند پہ ہمیں فیتھ بھی ہوتا ہے کہ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی 9 آیت کو پڑھیں گے، تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گی، مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ تب یہ یہاں وہ فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ خداوند میں نے آپ سے دعا کی، میں نے آنسو بہائے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ خداوند آپ نے میری فریاد کو سنا ہے۔ اور پھر جو اس کی دوسری لائن ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔
تو انہیں حوصلہ ملا ہے کہ خداوند نے میری دعا کو سنا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ بہت ہی پیاری اور امید کی بات ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، ہمیں جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں، کیسے سب کچھ ہوگا، تو جب ہم یہ امید ہمارے دل میں آتی ہے کہ خداوند سے میں نے دعا کی ہے، جب ہم یہ فیتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں کہ خداوند سے میں نے دعا کی ہے، میں نے اپنے آنسو بہائے ہیں، خداوند نے یقیناً میری دعا سنی ہے، تو وہ اس ایمان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند آپ نے میری فریاد کو سنا ہے اور آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے یہ معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، اور یہ بہت ہی پیاری بات ہے۔ اب ہم اس کے 10 اور 11 آیت کی طرف آتے ہیں۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند سے میں نے فریاد کی، جیسے کہ اس کی 9 آیت میں ہم نے پڑھا ہے، تو خداوند نے میری دعا کو سنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور میرا فخر میرا خدا ہے، کیونکہ میں اس کے کلام کو میں نے پڑھا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ تو جب ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، انسان میرا کیا کر سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے جب ہمارے دشمن ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہہ رہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرا توکل خداوند آپ پر ہے، اور میں جانتا ہوں کہ انسان میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے اور خدا میرے ساتھ ہے۔ اور یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ جب ہمیں یہ خداوند پہ توکل ہو جائے، خداوند پہ ہمیں ایمان ہوتا ہے کہ خداوند کچھ بھی ہو جائے، یو آر آلویز ود می، انسان میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ان کو اتنا خداوند پہ ایمان ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ڈرنے کا نہیں، جیسے کہ یہاں لکھا ہے اس کی 11 آیت میں، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ تو ان کے اندر سے وہ خوف نکل گیا، جو خوف تھا، جیسے اس کی 3 آیت میں لکھا کہ جس وقت مجھے ڈر لگے، because he was scared, he got scared because وہ سارے اس کے دشمن اس کے ارد گرد تھے۔ انہوں نے خداوند سے جب دعا کی، فریاد کی، اپنے آنسو بہائے، جب انہوں نے خداوند پہ توکل کیا تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور ان کو ایک خداوند کا جو عجیب سا اطمینان ہوتا ہے وہ اس کو مل گیا کہ اب اس نے کہا کہ میرا توکل خداوند پر ہے، اب میں ڈرنے کا نہیں، تو ان کے اندر سے ڈر نکل گیا۔ اب ہم اس کی 12 سے 13 آیت کو پڑھیں گے۔ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں۔ تو ان آیتوں میں وہ شکر گزاری اب کر رہے ہیں خدا کی، خدا میں آپ کا شکر کرتا ہوں، میں شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا، کیونکہ ان کی جان موت میں تھی، کیونکہ چاروں طرف اس کے دشمن تھے، وہ خوف میں تھے، وہ بھاگ رہے تھے اپنے دشمنوں سے۔ تو یہاں ان کو ان کی دعا کا جواب ملا، تو انہوں نے کہا کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں شکر گزاری کی قربانیاں گزارتا ہوں، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا ہے، تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ اور پھر یہ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں، تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچا دیا کہ میں خداوند آپ کے حضور، آپ کے نور میں چلوں، کیونکہ خداوند ہمارے نور ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے اس زبور میں پڑھا ہے کہ کیسے داؤد نبی نے اپنی مشکل میں، جب وہ دشمنوں میں گھیرے ہوئے تھے، دعا کی، خداوند سے فریاد کی، اور خداوند نے ان کی دعا کا جواب دیا، کیونکہ انہوں نے خداوند پر توکل کیا، ان کا ٹرسٹ خداوند پر تھا۔ تو اکثر اوقات ہماری زندگی میں بھی ایسے لمحے کئی بار آ جاتے ہیں، ایسے حالات ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور کئی بار بلا وجہ ہی کئی ایسے انسان لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دشمن بن جاتے ہیں for no reason، اور کئی بار ہمارے کولیگ میں سے، کئی دفعہ ہمارے دوست ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے ممبر میں سے کئی ایسے ممبر ہوتے ہیں جو ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو جب کبھی ہماری زندگی میں ایسے لمحے آئیں، ایسے حالات آ جائیں، جیسے داؤد کے اوپر مصیبت آ گئی تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی نہ بھولیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہم ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور خاص کر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کئی بار اتنی مشکل میں گھیرے ہوتے ہیں کہ ہم خداوند کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کو اتنی اچھی طرح جانتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے خداوند کے کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے،
کیونکہ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں ہم خداوند کو جاننا شروع کرتے ہیں، خداوند کی قدرت کو، خداوند کی وفاداری کو، اور وہ جو ہمارے خدا ہیں وہ وعدوں کے پکے خدا ہیں، وہ اپنے وعدوں کو ہمیشہ پورا کرتے ہیں۔ خداوند کا کلام سچا ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ خداوند کے کلام کی سچائی کے مطابق چلتے ہیں تو خداوند یقیناً ہماری مدد کرتے ہیں، اور جب ہم پورے طرح سے خداوند پر توکل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہوتے، ہم خداوند سے دور ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، بلکہ اپنی خوشیوں میں بھی ہم خداوند کو ضرور یاد رکھیں، خداوند کا کلام پڑھیں، اور خداوند کا کلام پڑھنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں جب ہم خداوند کے وعدوں کو دیکھتے ہیں، جیسے خداوند نے اسرائیل کو جب مصر سے نکالا، خداوند نے کیسے ان کی مدد کی، تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، خداوند کی قدرت کو دیکھتے ہیں، تو خداوند پہ ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے، تو پھر ہمارا توکل خداوند پر بڑھتا جاتا ہے اور ہم پہ ڈرتے نہیں۔ جیسے کہ یہاں داؤد نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، بشر میرا کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ مضبوطی، یہ ایمان کی مضبوطی ہمیں پیدا ہوتی ہے، اور جب ہمارا توکل خداوند پر ہوتا ہے اور ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ خداوند نے ہماری دعا کو سنا ہے، تو خداوند یقیناً ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں، ہمارے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ بس ہمیں سچے دل سے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر خداوند یقیناً ہماری ہر دعا کا جواب دیتے ہیں۔ میرا ایمان ہے آج کے اس کلام سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی، اور آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کے کلام سے آپ کو کیسے برکت ملی، آپ نے کیا سیکھا آج کے کلام سے۔ آپ اپنی رائے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، میں آپ کو ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ خداوند کا کلام پڑھنا، بائبل اسٹڈی کرنا اچھا لگتا ہے تو آپ نوئنگ جیزس عرفان حق چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کامنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا حافظ، بائے۔ میرے پیر نہ تلکن دیتے تا میں چلا اے خدا، تیری اکھیاں دے اگے نور وچ زندیاں دے صدا، تو ڈگا دے امتاں نوں اے خداوند، غصے نہ بچنے دے امید او کر دے، بدی دے منصور